وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت میں اس نے سب کچھ بھلا دیا اپنے رب کی عبادت میں۔ نوجوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی، گھر مکان بنوا لیا، اب جا رہے ہیں حج کرنے۔ اب جب حج کر کے آئے تو اب پہنچ گئے مسجد میں اللہ اللہ کرنے، ساری زندگی اور ساری جوانی تو خرافات میں گزار دی، اب جب بوڑھے ہو گئے تو اب مسجد میں پہنچ گئے اللہ اللہ کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن نوجوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ غور کرو، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے، آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پر آئی ہے، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد پر نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور فوراً میدان جنگ میں نکل جاتے ہیں۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم آپ غسل تو کر لیجئے۔ آپ میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں، آپ نے میرے ساتھ صحبت کیا ہے اور آپ فوراً جہاد میں جانے لگے، کم سے کم آپ غسل تو کر لیجئے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں، اے میری بیوی، میں کیسے بتاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں بھی جہاد کے لیے نکل رہا ہوں۔ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا، دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ میں خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں، جب کوئی انسان شہید ہوتا ہے، جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو اس کا اصول یہ شریعت میں کہ اس کو انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا۔ شہید کو کوئی نیا کپڑا نہیں پہنایا جاتا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، شہید کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے۔